اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم نے کل آیت پڑھی تھی یہ اس سے اگلی آیت ہے، اور اسی آیت کی جو ہے تھوڑی ایکسپلینیشن ہے اس میں۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 129۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیت جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں کی اس کو اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ عذاب کرتا ہے۔ اسی کی ایکسپلینیشن آگے دیکھیں، اسی کی ڈیٹیل ہے اس سے بالکل اگلی آیت میں، کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بات صرف اسی آیت میں ہوئی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، کہ ملکیت اللہ پاک کی ہے، کسی اور کا کچھ لین دین نہیں ہے۔ یہ پچھلی آیت میں آلریڈی بات ہو چکی ہے کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح دیکھا کریں آیت کو، پچھلی بھی اور وہ اگلی بھی، وہ کنٹیکس بیان کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، یہ اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہے وہ بخشے جسے چاہے عذاب کرے، کوئی کسی کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ میں اس طرح کی بہت ساری آیات، اور یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، ریفرنس اگین وہی بات ریپیٹ کروں گا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کہیں بھی لوگ یہ سوچ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پتہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اور دوسرے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے ان کی کہیں شان میں گستاخی ہو رہی ہے یا کچھ ایسا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اور قرآن پاک کی آیات ہیں، آپ کے سامنے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مطلب ہم ہر لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور کوئی گستاخی کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن یہ گستاخی نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے اختیارات دے دینا، اور اللہ کے مطلب جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے خالص چیزیں وہ ان کو دینا، تو پھر سمجھنا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی ہم گستاخی نہیں کر رہے۔ اور اگر وہ والے کوئی شرک کہے اس کو اور وہ چیزیں اللہ کے ساتھ خاص کرے تو وہ گستاخی نہیں ہے، وہ تو توحید اور شرک کا یہ تو بڑا نازک سا معاملہ ہے۔ اس میں آپ اگر بہت ساری احادیث بھی مل جائیں گی جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتنی دفعہ منع کیا، لیکن بہت زیادہ غلط احادیث مشہور کر دی جاتی ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیسی کیسی بکس میں وہ بیان کر دی جاتی ہیں، نہ کوئی ان کی سند نہ کچھ، اس کی بیس پہ کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں پہلے قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ ظاہری بات ہے، میں تو بار بار کہتا ہوں، ہمیں صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ سب کچھ ملا ہے۔ اب اللہ ہدایت کرنے والا ہے تو وہی اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی ایک وسیلہ بنے ہیں بیچ میں، دو کہ وہ ہدایت دینے والے نہیں ہیں، وہ ہم تک وہ پیغام پہنچانے والے ہیں۔ بس یہ بار بار اللہ کہتا ہے کہ ہدایت دینے والا میں ہوں، یہ آپ کو بہت ساری وہ آیات میں مل جائے گا۔ ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ تم دروغہ نہیں ہو، تم صرف پیغام پہنچانے والے ہو، اور کئی آیات میں ایسا کہا ہوا ہے کہ تم صرف پیغام پہنچانے والے ہو، اور کئی آیات میں یہ کہا ہوا ہے کہ پیغمبر جو رسول ہوتے ہیں یا پیغمبر ہوتے ہیں وہ تو پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے، ان کو تو بشارت اور ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بس بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ ساری آپ کو بہت ساری آیات مل جائیں گی۔ تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ وہ تو ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پہ تو ہماری جانیں قربان اور اپنی اولاد اور ماں باپ قربان، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے یہ ہمیں قرآن پاک سے بہتر کوئی بھی کہیں سے بھی نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ، تو اسی کو سمجھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔